بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ شفاعت برحق ہے۔ شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے پیارے بندوں کو یہ اجازت دیں گے کہ اہل ایمان کی سفارش کریں، اور ان کی سفارش، ان کی درخواست پہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان گناہ گار ان کو بخش دیں گے۔ یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اور یہ جو قیامت والے دن شفاعت ہوگی، یہ حدیثوں میں موجود ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام بھی کریں گے، فرشتے بھی کریں گے، شہداء کرام بھی کریں گے، اور صالحین نیک لوگ بھی اللہ کے بارگاہ میں سفارش کریں گے، علماء دین بھی کریں گے، حفاظ کرام جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا اور اس پر عمل کیا، حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ اور بندے کے نیک عمل، جو بندہ نیک عمل کرتا ہے، یہ نیک عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ اور غریب غربا جن کے ساتھ بندے نے دنیا میں حسن سلوک کیا ہوگا، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ یہ میں اکثر بات کہتا ہوں، صرف آپ کے سامنے نہیں، جہاں بھی بیان کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار بیان سنیں تو بیدار ہو کر سنیں۔ اگر آپ نے ثواب خالی لینا ہے پھر سو جائیں، اور اگر آپ نے دین سمجھنا ہے تو پھر بیدار ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، ہم دین سمجھیں گے تو آگے نسلوں کو سمجھائیں گے، تو تبھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑے دیر پہ بندہ جاگ جائے۔ خالی ثواب لینا تو ٹھیک ہے، سو جائیں، بیان ختم ہو جائے، چلے جائیں گا۔ تو بیان سنیں، توجہ سے سنیں، بیدار ہو کر سنیں، ذوق شوق سے سنیں، انشاءاللہ پھر دین کی بات سمجھ آتی ہے بندے کو۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، دیکھیں جی قرآن پاک میں آتا ہے کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا قیامت والے دن، ٹھیک ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ سفارش ہوگی۔ تو وہ حدیثیں جو کہ قرآن کے خلاف ہیں، اس وجہ سے ان حدیثوں کا انکار کر دو۔ بھئی اللہ کے بندو، وہ خلاف نہیں ہیں۔ بھئی یہ باہر جو بچے ہیں، میں خود آؤں یا آپ خود ہی آ جائیں کے اندر؟ فضان ناک سارے اندر آ جاؤ، جڑے بچے ایسے پڑھتے جائے درس بند سارے اندر آ جاؤ، نمانے کہتے ہوئے اندر آ جاؤ۔ عجیب گل ہے۔ تو اب دیکھیں ادھر میرے ساتھ دیکھیں ساتھ رات، یہ جو ہے نا قرآن میں آتا ہے کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، یہ کفار کے بارے میں ہے کہ کوئی جو دنیا سے بندہ کافر ہو کے مرا نا، اس کی کوئی بھی سفارش نہیں کرے گا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی شہید، نہ کوئی ولی، اور نہ ہی کوئی اور نیک بندہ کسی کافر کی سفارش نہیں کرے گا۔ بات سمجھا کہ کسی کافر کی سفارش نہیں ہوگی، باقی اہل ایمان کی سفارش ہوگی گناہ گار۔ بلکہ پہلی جو شفاعت ہوگی، جس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، جس کا حدیثوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر آیا ہے کہ لوگوں کا حساب کتاب نہیں شروع ہوگا، اس میں کافر بھی ہیں، مومن بھی ہیں، سارے ہی ہیں۔ تو پھر سارے لوگ آپس میں مشورہ کر کے سارے انبیاء علیہ السلام کے پاس باری باری جائیں گے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں، حساب تو شروع ہو جائے گا۔ یہاں تو حبس ہے، پسینے ہیں، گرمی ہے، یہاں تو کھڑے نہیں ہونے ہو رہا، تو ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام انکار کر دیں گے، کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آخر میں جا کے حضرت محمد رسول اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اور پھر لوگ وہاں یہ کہیں گے کہ انت رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں، آخری نبی بھی ہیں، تو ہم آپ کے در پہ آئے ہیں، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں، ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، تو اللہ پاک پھر آپ کی سفارش کو قبول فرما کے لوگوں کا حساب کتاب شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے، پھر جب حساب کتاب شروع ہوگا تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اپنے برے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، ان کے پاس اعمال ہیں برے، تو پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ شفاعت آپ کی سنی جائے گی، سب سے زیادہ، ٹھیک ہے۔ پھر فرشتے بھی سفارش کریں گے، پھر دیگر انبیاء بھی سفارش کریں گے، شہداء کرام ہیں جی سفارش کریں گے، اور پھر جس کے ساتھ تعلق ہوگا وہ نیک لوگ بھی اپنے متعلقہ لوگوں کی سفارش کریں گے۔ جیسے حافظ قرآن کے بارے میں نے عرض کیا کہ جس نے قرآن پاک حفظ کر کے اس پر عمل کیا، تو وہ اپنے خاندان اور اپنے گھرانے میں سے 10 ایسے آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے انہیں جنت ملے گی۔ اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے، ایسے نہیں کہ کوئی
وہ کمزور ہے یا ضعیف روایت ہے، نہیں، صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد حدیثوں میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا میں کسی کے ساتھ حسن سلوک کیا ہوگا، مثلا بھوکے کو کھانا کھلایا، پیاسے کو پانی پلایا، مسافر کو گزارنے کے لیے رات دی، کسی کو کپڑوں کی ضرورت ہے اس کو کپڑے دے دیے، کسی کو مکان کی ضرورت ہے اس کو مکان دے دیا، جو بھی کسی کی ضرورت تھی۔ تو اب وہ جب وہ لوگ جن کی حاجت پوری کی تھی وہ جنتی صفوں میں کھڑے ہوں گے، اور دوسری طرف وہ دیکھیں گے کہ وہ سامنے آدمی جس نے میرے ساتھ دنیا میں حسن سلوک کیا تھا وہ تو جہنمی لوگوں کے سامنے کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آدمی پھر اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرے گا کہ یا اللہ فلاں وقت مجھے بھوک لگی تھی، اس نے مجھے کھانا کھلایا تھا، فلاں وقت میں مجھے پیاس لگی تھی، اس نے مجھے پانی پلایا تھا، میں مسافر تھا، رات گزارنے کے لیے اس نے مجھے ٹھکانہ دیا تھا، یا اللہ مجھے فلاں حاجت تھی، اس بندے نے میری حاجت پوری کی تھی۔ تو اللہ کریم فرمائیں گے، ان کی سفارش قبول کر کے اللہ فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے کہ اس نے تمہاری دنیا میں حاجت پوری کی، آج میں اس کی حاجت پوری کر دیتا ہوں۔ اللہ پاک اس کے لیے جنت کا فیصلہ کریں گے۔ بلکہ لکھا ہوا ہے حدیثوں میں ایک واقعہ کہ ایک آدمی تاجر تھا، لوگ اسے ادھار لے جاتے اور پھر بعض اوقات ایسے ہوتا کہ ادھار واپس کرنے میں دیر کر دیتے، اور کبھی ایسے ہوتا کہ وہ واپس نہیں کر سکتے تو انہوں نے کہا چلو یار میں تمہیں معاف ہی کرتا ہوں، مطلب انہیں معاف کر دیتا، قرض انہیں چھوڑ دیتا۔ تو حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ اس کے کوئی برے اعمال ایسے ہوں گے کہ وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک اسے پوچھیں گے کہ بتا تو نے میرے لیے دنیا میں کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میرے تو اعمال بڑے برے ہیں، لیکن یا اللہ ایک بات ہے کہ آپ کے جو بندے محتاج غریب غربا میرے سے ادھار لے جاتے تھے، تو پھر کبھی وہ کہتے تھے مجھے مہلت دے دے، میں انہیں مزید مہلت دے دیتا، پھر مہلت دے دیتا، کبھی کہتے ہمارے پاس نہیں ہے تو میں انہیں معاف ہی کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو مجھ سے بڑا سخی تو نہیں ہے نا؟ اللہ اکبر، کیسی اللہ کی کریمی ہے، اللہ فرمائیں گے تو مجھ سے بڑا سخی تو نہیں ہے، تو نے سخاوت کیا، میں بھی سخاوت کرتا ہوں، تجھے جہنم کے عذاب سے بچا دیتا ہوں، ٹھیک ہے میرے بھائیو۔ اللہ پاک کی رحمت بہت وسیع ہے۔ تو یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سفارش قیامت والے دن جو ہوگی نا یہ بالکل برحق ہے، اس کا ایک نہیں سینکڑوں حدیثوں کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ اب اگلی بات میں کہنے لگا ہوں نا وہ یہ ہے کہ یہ نیک ہستیاں بھی سفارش کریں گی، ہمیں نیک لوگوں سے محبت عقیدت رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے بھائی۔ انبیاء علیہ السلام، شہداء کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین، اللہ کے ولی، علماء دین، ہیں جی، حفاظ کرام، یہ جتنے نیک لوگ ہیں نا میرے بھائیوں، ان سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، اور یہ محبت ہی ہے میرے بھائیوں جس کی بنیاد پر پھر یہ نیک لوگ اپنے متعلقہ لوگوں کی سفارش کریں گے، جس کے ساتھ تعلق ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے نا المرء مع من احب، آدمی کا عاشق اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو آج محبت کے پیمانے بدلتے جا رہے ہیں، آج ہماری نوجوان نسل، بچے اور بچیاں، وہ کن لوگوں کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، کن لوگوں کی محبت اپنے دل میں بٹھاتے ہیں، وہ غور کر لیں ذرا، ٹھیک ہے میرے۔ اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، آج پوری دنیا میں ایک فتنے جنوں اس کا طوفان آیا ہوا ہے، حتیٰ کہ سعودیہ جیسے ملک میں محمد بن سلیمان نے آج سے غالباً 2 سال پہلے انڈیا کے کچھ کنجروں کو بلا کے وہاں پر، یہ خبریں میں نے بھی دیکھی، آپ نے بھی دیکھی، وہاں پر باقاعدہ سینما گھروں کا افتتاح کرا کے ان کے باقاعدہ ہاتھ لگوائے۔ وہ کون لوگ؟ جو غیر محرم لڑکیوں سے ملتے ہیں، فلمیں بناتے ہیں، ڈرامے بناتے ہیں، گانے گاتے ہیں اور دنیا میں زنا پھیلنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اب ان کے دلوں میں جو عرب کے لوگ ہیں، ان لوگوں کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ اندازہ کریں، ہمارے ہاں تو ہے ہی پہلے سے طوفان بدتمیزی ہے نا، اور اس کے مقابلے میں اللہ کے ولی، اللہ کے نیک لوگ، نیک بندے، ان سے دور کرنے کے لیے اور ان کی نفرت دلوں میں پیدا کرنے کے لیے کیا کیا چالیں چلی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ ایسے مذہبی سکالروں کو لایا گیا ٹی ویوں پر جن کی داڑھی اور مونچھ بھی نہیں ہے، اور وہ لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پروموٹ کیا گیا جو باقاعدہ کسی مدرسے میں سند یافتہ نہیں ہے، پہلے کوئی فوج میں ریٹائر ہو کے فارغ ہو گیا، کوئی اپنے اور کسی کام میں تھا، انجینئر تھا تو ادھر سے فارغ ہو گیا، کسی اور کام میں تھا، تو ان لوگوں کو سپورٹ کر کے لایا گیا اور باقاعدہ صحابہ کرام کے خلاف نفرت پھیلائی گئی، اہل بیت کے خلاف نفرت پھیلائی گئی۔ انبیاء کے بارے میں کہا گیا کہ نبی کو بھی نبوت ملنے سے پہلے شک ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یہ کہا گیا۔ علماء دین سے لوگوں کو متنفر کیا گیا، حضرات اولیاء کرام، حتیٰ کہ کبھی آپ نے یہ سوچا تھا کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ چینل بنا کے بیٹھے ہوئے اور کہتے ہیں کہ حضرت علی بن عثمان ورف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کیا دین کا کام کیا؟ کبھی آپ نے سوچا تھا کہ ہم ایسی آوازیں سنیں گے؟ ہیں جی،
حضرت علی بن عثمان عرف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کیا دین کا کام کیا ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کون سے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے. یہ باقاعدہ ایک سازش ہے. عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں، یہ مولویوں کے جھگڑے نہیں میرے مسلمان بھائیوں، یہ ہماری نوجوان نسل، کیونکہ یہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کے بارے میں ہمیں نہیں خطرہ، ہمیں خطرہ ہے اپنے ان بچے اور بچیوں کے بارے میں جو سوشل میڈیا پر وقت گزارتے ہیں، جو یوٹیوب فیس بک کے اوپر وقت گزارتے ہیں. ان لوگوں نے اس چیز کو اپنا میدان بنایا ہوا ہے. وہ اللہ کے ولی کہ جن کے ہاتھوں پر لاکھوں غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا، جی، جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں اگر ہمارا ایمان بچا ہوا ہے تو اولیاء کرام کی محنتوں کی وجہ سے بچا ہوا ہے. ان کی نفرت پیدا کرنے کے لیے ایسے بیان کرائے گئے. میں تو کئی بار کہتا ہوں یہاں جمعے کے اندر بھی آپ کے سامنے کہ خدا نخواستہ میں یہاں کھرانہ کی اس مسجد میں بیٹھ کے جمعے والے دن کوئی ایسی بات کروں جو شاعر اسلام کے خلاف ہو، اللہ مجھ سے نہ کروائے، میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، یا حکومت کے خلاف کروں تو دوسرے دن مجھے اٹھا کے لے جائیں گے. بات سمجھا رہی ہے. لیکن یہ لوگ سر عام یوٹیوب کے اوپر چینل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، انبیاء کی توہین، صحابہ کی توہین، اہل بیت کی توہین، اولیاء اکرام کی توہین ہے نہیں، بزرگان دین کی توہین. کوئی بندہ انہیں اٹھاتا نہیں ہے، نہ کوئی پولیس، نہ کوئی فوج، نہ کوئی خفیہ ایجنسی نے ہاتھ نہیں ڈالتی. آخر ان کے پاس کون سی طاقت ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، ان کے پاس ہے. تو یہ ایک سازش ہے. سمجھا رہے بھائیو؟ تو ہم نے اپنے نوجوان نسل کو اس چیز سے آگاہ کرنا ہے کہ اگر قیامت والے دن نیک لوگوں کی سفارش لینی ہے، شفاعت لینی ہے، تو پھر نیک لوگوں سے محبت پیدا کریں، عقیدت پیدا کریں. ایک چھوٹی سی بات اور درس کرتا ہوں. دیکھیں آج اگر ہمارا کوئی بچہ بالوں کے سٹائل بناتا ہے، کپڑوں کے سٹائل بناتا ہے نا، تو اگر اسے آپ پوچھیں بیٹے یہ آپ نے کس کی طرح بنایا ہوا ہے، تو بتائے گا کہ میں نے فلاں کی طرح یہ بال کٹائے ہیں، میں نے فلاں کی طرح لباس پہنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے اور بچی کے دل میں اس کی محبت آ گئی ہے نا، تبھی وہ طریقہ بنایا نا. تو ٹھیک ہے میرے بھائیو، تو ہمارے دلوں میں انبیاء کی محبت ہو، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت ہو، آپ کی ذات کی محبت ہو، ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت ہو، اہل بیت کی محبت ہو، اولیاء کرام کی محبت ہو، اللہ کے ولیوں کی محبت ہو، تاکہ قیامت والے دن یہ لوگ ہماری سفارش کر سکیں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سارے بولیں. اور دوسری بات، نیک اعمال کی محبت. کس چیز کی محبت؟ نیک اعمال کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ہو، ہے نہیں؟ نیک عمل کرنا بھی ہے اور محبت سے کرنا ہے. ٹھیک ہے بھائیو، ذوق شوق کے ساتھ کرنا ہے. مثال کے طور پر ابھی رمضان شریف چل رہا ہے تو روزہ رکھنا ہے، دل کی خوشی کے ساتھ رکھنا ہے. نماز تراویح پڑھنی ہے، دل کی خوشی کے ساتھ پڑھنی ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ نیک اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ اور قرآن، توجہ رکھنا ذرا، روزہ اور قرآن یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں بندے کی سفارش کریں گے. روزہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس کے دن کو بھوکا پیاسا رکھا، اپنی خواہش کو پورا کرنے سے میں نے اس کو باز رکھا، یعنی اس نے روزہ رکھا ہوا تھا تو یا اللہ یہ کھاتا پیتا نہیں تھا تو میں نے اس کو کھانے پینے سے باز رکھا، تو یا اللہ میری سفارش اس کی بارگاہ میں قبول کرے اور اسے بخش دے. اور قرآن کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکا، میری وجہ سے یہ سویا نہیں، یہ نماز تراویح میں قرآن سنتا رہا. نماز تراویح میں سارے بولیں یہ قرآن سنتا رہا. اللہ میں نے اس کو رات کو سونے نہیں دیا، مطلب ساری رات نہیں، ایک مخصوص مقدار کے لیے، گھنٹہ یا سوا گھنٹہ جس میں ہم تراویح پڑھتے ہیں جی، اس کے بعد اگر وہ نفل پڑھتا ہے وہ اس کی اپنی خوشی ہے. تو قرآن کہے گا یا اللہ میں نے اس کو رات کو جگا کے رکھا تو میری اس کے سفارش اس کے بارے میں قبول فرما لیں. تو حدیثوں میں آتا ہے قرآن پاک قیامت والے دن جس کی سفارش کرے گا تو اللہ پاک ضرور قرآن کی سفارش قبول کریں گے. حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے، دیکھیں یہاں تک حدیثوں میں آتا ہے کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سفارش ہوگی قیامت والے دن، سب سے بڑی سفارش ہوگی. تو اللہ پاک روزے کی بھی سفارش قبول کریں گے اور قرآن پاک کی بھی سفارش قبول کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش کا فیصلہ فرما دیں گے. تو میرے بھائیوں اس لیے میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ نیک بندوں کی بھی محبت ہمارے دلوں میں ہو اور نیک اعمال کی محبت بھی ہمارے دلوں میں. اب میں حیران ہو رہا تھا، ابھی رات کو ایک ساتھی نے مجھے کلپ بھیجا جس کا جواب ذرا دے دیں کہ ایک خاتون نے اس بھائی سے پوچھا کہ یہ دیکھیں یہ تو کہہ رہے ہیں فلاں سکالر بھی کہہ رہا ہے کہ بھئی تراویح کوئی نہیں ہے، تراویح کا تو ذکر ہی نہیں ہے کہیں، ہے نہیں، اور وہ صاحب کون ہیں جن کی داڑھی مونچھ بھی نہیں ہے وہ بیان کر رہے ہیں.
اور ایک اور صاحب بیان کر رہے ہیں جی کہ جو تھے شیعہ اصل میں، لیکن سنیت کا لبادہ اوڑھ کے ساری زندگی فیصلہ آباد کی ایک مسجد میں انہوں نے گزار دی اور ساری زندگی صحابہ کرام کے خلاف بک بک کرتا رہا. ٹھیک ہے، تھا شیعہ لیکن سنی کا لبادہ اوڑھا رہا ہے جی. تو اس آدمی کا بیان اور ایک اور 2-7 کلپ چھوٹے چھوٹے کاٹ کے انہوں نے لگائے ہوئے تھے، تو پھر میں نے اسے پوری تفصیل کے ساتھ جواب دیا. تو مقصد یہ لوگ کون ہیں؟ تراویح عبادت کو نہیں ہے، تراویح کو کوئی اہمیت نہیں ہے جی. تراویح کیا چیز ہے اور نماز تراویح کیا ہوتی ہے؟ استغفر اللہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 20 رکعت تراویح پڑھی ہے، 3 وتر پڑھے ہیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل پہ حق کو جاری کیا ہے، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت تراویح پر تمام صحابہ کرام کا اتفاق اور اجماع ہو گیا. تمام صحابہ کا، کوئی ایک صحابی بھی ایسے نہیں تھے جنہوں نے اس عمل کی مخالفت کی ہو. تو وہ عمل امت کے لیے سنت موقدہ بن گیا. پوچھو کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں وہ جماعت جائے گی ما انا علیہ و صحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلے گی. صرف یہ تو نہیں فرمایا میرے راستے پر چلے گی، کیوں جی؟ اور فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین صحابہ کی سنت بھی لازم ہے. تو ہمارے لیے لازم ہو گیا وہ عمل. اب میرے مسلمان بھائیو، یہ نام نہاد مذہبی سکالر ہیں جن کو نہ کوئی قرآن کا علم، نہ سنت کا علم، نہ حدیث کا علم، نہ انہوں نے باقاعدہ کہیں پڑھا، اور دین کو تخت مشق بنا کے وہ نیک اعمال کی محبت ہمارے دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں. وہ نوجوانوں کو اس بات پہ بیان نہیں کرتے کہ بھئی آپ غلط قاری کی طرف جا رہے ہیں، آپ نیٹ کا غلط استعمال کر، ادھر نہیں. وہ ان کو کہیں گے تراویح کیا چیز ہے. حالانکہ حدیثوں میں آتا ہے، ادھر دیکھیں کہ نبی علیہ السلام رمضان میں اپنا تہبند مضبوط باندھ لیتے. جیسے کہنے ہیں نا بھیا کام ذرا تگڑا ہو کے کرنا ہے، تہبند مضبوط باندھ لو. نبی علیہ السلام اپنا تہبند مضبوط باندھ لیتے اور رمضان کی راتیں جا کر گزارتے. جی جا کر گزارتے. میں پوچھتا ہوں غامدی صاحب کتنی رات گزارتے، جا کے گزارتے ہیں؟ جو تراویح کی اہمیت لوگوں کے دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں، یا دوسرے نام نہاد مذہبی سکالر وہ کتنی راتیں جا کر گزارتے ہیں جی؟ یا 8 کرنے والے کہ جو حضور رمضان اور غیر رمضان 8 سے زیادہ نہیں پڑھی، انہیں بخاری کی وہ روایت کا پتہ نہیں ہے. اس کے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا رات گزاری. کس صحیح بخاری میں حضور نے رات کو 12 رکعتیں پڑھی. وہ حدیث کدھر جائے گی؟ اس کو کہاں رکھو؟ عام دنوں کے اندر 12 رکعتیں بھی حضور پڑھ رہے ہیں. تو یہ نیک اعمال کی محبت ہمارے دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات عرض کروں اگر آپ ناراض نہ ہو، بات عرض کروں. اچھا ویسے ہم سنی ہیں، دیکھنا ذرا، نماز ہماری ہم سنت والے ہیں جی، روزہ ہمارا سنت والا ہے، ساری چیزوں میں ہم سنی ہیں. ولیوں کو مانتے ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں الحمدللہ، انبیاء کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، ساری چیزیں مانتے ہیں. لیکن 2 مسئلوں میں ہم سارے سنت کو چھوڑ جاتے ہیں. سارے سے مراد یہ اکثر، سب اکثر یہ لوگ، وہ کیا ہے؟ ایک تو جب کوئی 3 طلاقیں دے دیں نا اپنی بیوی کو، پھر کہتے ہیں میں سنی کوئی نہیں جی، اور میں کسی اور پر لے جاؤں گا. 3 طلاقیں دے دے پھر، اور یا پھر جب رمضان کا مہینہ آ جائے. میں کہیں نوجوان سے پوچھتا ہوں تو سنی ہے کہ وہ ابھی کہتے سنی ہے، تو میں کیوں پڑھ کے نہیں آ سکتا 10؟ وہ ویسے ہی کر صاحب تھک گیا ایسے بات سمجھا کے. تو مطلب یہ ہے کہ پھر اکثر ہمارے بھائی وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں. تو بھئی یہ بتاؤ کہ بندے کو ایک طرف ہونا چاہیے یا 2 کشتوں پہ پور رکھنی چاہیے؟ ہاں ایک طرف ہی بندے ہونا چاہیے. وہی بندہ چلنا ہوتا ہے کنارے وہی کشتی لگنی جڑا ایک کشتی دبو میں. بات سمجھا رہی ہے؟ تو مقصد یہ ہے اپنا عقیدہ بھی سمجھیں، نیک عمل سے بھی محبت ہو، نیک اعمال سے بھی محبت ہو، نیک اعمال کریں اور اللہ کے نیک بندوں سے بھی محبت ہو. پھر انشاءاللہ یہ قیامت والے دن نیک بندے بھی سفارش کریں گے اور اچھے اعمال بھی ہماری سفارش کریں گے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.